السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیلۃ القدر کی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں اور امید ہے آپ کے لیے مفید ہوگی اور آپ کے لیے باکرامت ثابت ہوگی۔ لیلۃ القدر کی کچھ نشانیاں ہیں، اس پر ہم ضرور بات کریں گے۔ کچھ علامات ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شب قدر کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کب آئے گی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخر کی طاق راتوں میں تلاش کیجیے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کچھ نشانیاں ہوں تو وہ ہمیں فرما دیجیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کھلی ہوئی ہوگی اور بادل نہیں ہوں گے، آسمان پر ایک بھی بادل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ فرمایا نہ گرمی ہوگی اور نہ سردی ہوگی، یعنی معتدل ہوگا، موسم جو ہے وہ معتدل ہوگا۔ فرمایا اس میں چاند جو ہے وہ کھلا ہوا ہوگا، چاند کھلا ہوا ہوگا۔ فرمایا شیطان کو آسمان سے جو ستارے مارے جاتے ہیں، جسے آپ کہتے ہیں کہ کئی یہاں تو نہیں، گاؤں وغیرہ میں دیکھے جاتے ہیں کہ ستارے ٹوٹ کر جا رہے ہیں، تو یہ جو ستارے ٹوٹ کر جاتے ہیں تو یہ جو عمل ہے ستارے ٹوٹنے کا، تو یہاں تو نہیں ہوتا، تو وہ جو ستارے ٹوٹے جاتے ہیں تو وہ شیطان کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ گرس پڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو پھینک کر مارا جا رہا ہوتا ہے، شیطان کو سزا دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ ستارے نہیں ٹوٹیں گے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ جب اس دن کا سورج طلوع ہوگا تو وہ بغیر شعاؤں کے ہوگا اور ایسا معلوم ہوگا جیسے 14ویں کا چاند ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کچھ نشانیاں ہیں۔ فرمایا تو اس میں ایسا ہے کہ جس نے قیام کیا، جس نے عبادت کی، جس نے توبہ کی، اس کی توبہ کو قبول کر لیا جائے گا، جس نے عبادات کی ان کی عبادتوں کو قبول کر لیا جائے گا، جس نے قیام کیا اس کو شفاعت عطا فرمائی جائے گی، اور جس نے دل سے توبہ کی اس کے لیے اتنا انعام ہے۔ فرمایا کہ وہ ایسا ہو جائے گا گویا کہ جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں، وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا یہ ایک رات 1000 دن نہیں بلکہ 1000 راتوں سے افضل ہے۔ میرے اور آپ کے لیے یہ 1000 راتوں سے افضل ہے۔ جو اس رات عبادت کرتا ہے فرشتے اس کے لیے التجا کرتے ہیں، اور صرف التجا نہیں کرتے بلکہ اللہ رب العزت سے اس کی دعائیں مغفرت کا تقاضا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ صرف 5 طاق راتیں ہیں جس میں ہمیں اسے تلاش کرنا ہے۔ 5 طاق راتوں میں ہم اسے تلاش کر رہے ہیں۔ 21ویں ہے، 23ویں ہیں، 25ویں ہیں، 27ویں ہیں، اور غالب گمان جو اکثر روایات آ رہی ہیں وہ 27 تاریخ کے لیے آتی ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو 5 راتوں میں قیام کرنا ہے، 5 راتوں میں نہ جانے کون سی رات جو ہے وہ طاق رات۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات خود صرف عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی تمام ازواج مطہرات کو بیدار کر دیا کرتے تھے کہ یہ رات آرام کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ عبادت کے لیے بھیجی گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اس رات عبادت کیجیے، خوب خوب عبادت کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، فرمایا وہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں اور پورے سال کا احاطہ کرتے ہیں اور پورے سال کا فیصلہ کرتے ہیں کہ تمہیں کیا عطا کیا جائے گا، تمہیں کیا روکا جائے گا، تمہیں کیا انعامات دیے جائیں گے اور تم سے کیا چیزیں جو ہیں وہ لے لی جائیں گی۔ ان چیزوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ 27ویں تاریخ کو ہی شب قدر ہے۔ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ 27ویں تاریخ کو ہی شب قدر ہے۔ اسی میں عبادات کیجیے زیادہ سے زیادہ، اسی میں جو ہے وہ اللہ کو منائیے، اسی میں اللہ سے معافی مانگیے، اسی میں اللہ سے ہم کلام رہیے۔ اللہ کریم سے ہم کلام رہنا، اللہ سے معافی مانگنا، یہی ہمارے لیے بیڑا پار کر دینے والی بات ہے۔ اب فرما رہے ہیں اس کی راتوں میں رحمتیں ہیں، عظمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، انعامات ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت اپنے دونوں بازو پھیلایا ہوا ہے، اللہ رب العزت بازو پھیلا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی بخشش کا طالب کہ میں اسے بخشش عطا کروں، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں،
ہے کوئی رزق کا طالب کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا پورا کر دوں؟ فرمایا ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں۔ فرمایا اس رات صرف 4 لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوگی، جو محروم رہیں گے۔ فرمایا ایک جو شراب کا عادی ہے، فرمایا دوسرا جو والدین کا نافرمان ہے۔ یاد رکھیں والدین کے نافرمان کی اس رات بھی بخشش و مغفرت نہیں۔ فرمایا تیسرا وہ جو قاتل ہے، کس حوالوں سے قاتل ہے؟ جو خونی رشتوں کا قاتل ہے، خونی رشتوں کو توڑنے والا ہے۔ یاد رکھیں خونی رشتوں کو توڑنے والا اس رات اس کی بھی معافی نہیں۔ فرمایا چوتھا کون؟ وہ جو سخت دشمنی پالے رکھتا ہے، یعنی 3 دن سے زیادہ اگر دشمنی رکھ رہا ہے تو وہ سخت دشمنی رکھنے والا ہے، اور اس کی بخشش و مغفرت اس رات میں بھی نہیں کی جائے گی۔ اللہ کریم ہمیں ہدایت کی روشنی عطا فرمائے۔ یہ بڑی انعاموں والی رات ہے، یہ بڑی برکتوں والی رات ہے، یہ اللہ کو منانے والی رات ہے۔ اس میں ذکر کرے، اس میں قیام کرے، اس میں رکوع کرے، اس میں سجود کرے، اس میں اللہ کو منائیے۔ فرمایا من قام لیلۃ الصیام ایمانا و احتسابا غفر لہ۔ کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے اس رات کو قیام کیا اور اللہ کے لیے اس رات میں عبادات کی اور گناہوں سے معافی مانگی تو اللہ رب العزت نے اس کو بخش دیا۔ جو گناہوں سے توبہ کرے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ فرمایا اور جو توبہ کر لے، توبہ کرے، مستقل استغفار کرتا رہے کہ میں استغفار پڑھتا ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں، زبانی اقرار کرتا رہے، لیکن وہ عمل نہ کرے اور صرف اپنے اندر بغض رکھے، اور جس گناہ سے وہ معافی مانگ رہا ہے وہ اس کو قائم رکھے، تو وہ ایسا ہے جیسے وہ اللہ کے ساتھ تمسخر کر رہا ہے، اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات کو بہترین سے بہترین اعمال کیجیے، اس رات میں صلاۃ التسبیح کا قیام کیجیے، اس رات میں نوافل کا قیام کیجیے، اس رات میں قضاء عمری کا اہتمام کیجیے، اس رات کو اعتکاف کی نیت سے گزاریے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عبادت میں مزہ اور لذت پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات میں ایک نشانی یہ بھی ہے، فرماتے ہیں کہ علماء اکرام فرما رہے ہیں کہ سمندروں کا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں اس رات کو منانے کی، اس رات کی ترتیب بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں عبادتوں میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے، ہمیں رقت آمیز دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے ندامت عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمارے جتنے بھی مسلمان، ہمارے تمام آباء و اجداد جتنے بھی دنیا سے فانی سے کوچ کر گئے ہیں، تمام کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔